پچھلے برس کچھ عرصہ مجھے ہیگ میں ڈان ہیگ یا ڈان ہاگ جس کو کہتے ہیں وہاں بسر کرنے کا موقع ملا، اور بہت سارے لوگ ایسے مجھے ملے ہیں جن کا خیال تھا کہ ایمسٹرڈیم جو ہے ہالینڈ کا دارالخلافہ ہے، ویئر ایز یہ ہیگ ہے، اور ہیگ کو یورپ کا سب سے خوبصورت گاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایمسٹرڈیم کے مقابلے میں ہیگ بہت چھوٹا شہر ہے، لیکن بہت ہی نفیس اور بہت ہی صاف ستھرا، اور زیادہ تر ڈپلومیٹک انکلیوز وہاں پہ ہیں، ایمبیسڈرز وغیرہ وہاں رہتے ہیں، اور نہریں ہیں اور پھول ہیں اور بہت خوبصورت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی وہاں پہ ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل جو کرمنل کورٹس ہیں وہاں کافی مطلب ہیں ادارے ایسے جن کے ججز بہت ہی ایماندار ہیں، اسی لیے پوری دنیا کے لوگ اگر کسی کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگ ہے، مثلا یہ جو ہوا تھا بوسنیا وغیرہ قتل عام مسلمانوں کا، تو وہ کروٹس وغیرہ جو بھی دوسرے تھے ان کے تمام کے کیسز وہیں پہ چلے تھے۔ چنانچہ میں پاکستان ہاؤس میں مقیم تھا، تو مجھے علت ہے صبح کی سیر کرنے کی، تو صبح سویرے جاگر پہن کے اکثر اکیلا میں باہر نکل جاتا تھا۔ تھوڑی سردی ہوتی تھی لیکن بڑا پلیزنٹ موسم ہوتا تھا، اور نہروں کے کنارے چلتے چلتے میں بالآخر پہنچتا تھا کنگ اسٹریٹ۔ اچھا، کنگ اسٹریٹ کی ظاہر دکانیں ابھی نہیں کھلی ہوتی تھی، بڑی خوبصورت اسٹریٹ ہے۔ اس میں جو میری فیوریٹ تھی ایک بک شاپ تھی، 1921 میں وہ قائم ہوئی، بوفن ڈیل اس کا نام تھا۔ تو میں وہاں باہر بیٹھ کے کرسی پر اس کے کھلنے کا انتظار کرتا، تو جب وہ کھلتی تھی پورے 9 بجے تو میں اندر جاتا تھا اور وہاں سے میں ایک کپ کافی خریدتا تھا اور پھر کتابوں کے درمیان جا بیٹھتا تھا۔ اب میں عمر خیام تو تھا نہیں کہ جگ آف وائن والا سلسلہ نہیں ہو سکتا تھا اور کتاب ہو، یہاں تو ایک کپ آف کافی اور کتاب ہو، اور وہاں پہ اتنا خوبصورت ماحول تھا ہم جیسوں کے لیے، تو ایک جادوئی ماحول، یعنی پلانٹس وہاں لگے ہوئے ہیں، ایک پلانٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مجھے گزن نہ پہنچائیے گا، کہ یہ نہیں ہے کہ چلتے ہوئے ایسے ہی اس کے پتے یوں یوں کر کے آپ آگے بڑھ جائیں۔ اور ایک شطرنج کی بساط بھی تھی، اگر آپ شطرنج کھیلنا چاہتے ہیں، پیچھے ایک کمرہ تھا، اور وہاں پہ وہی سہولت حاصل تھی امریکہ والی کہ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے تھیسس کا جو ہے وہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک بالکل ساؤنڈ پروف روم تھا، وہاں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کتابوں کے ساتھ بیٹھیے اور جتنی دیر آپ کا جی چاہے وہاں پہ آپ بیٹھے رہیے۔ میں نے ایک خاتون کو دیکھا اور حسب معمول کتا لیٹا ہوا ہے، مطالعہ کر رہی ہیں، ایک اور خاتون ان کے ساتھ وہ تھی اپنا پریم تھی، اس میں بچہ لیٹا ہوا ہے، وہ مطالعہ کر رہی ہیں۔ چنانچہ جو اس میں ماحول تھا نا، وہ جی چاہتا تھا کہ انسان کتابیں پڑھے۔ اچھا، اس میں جو خوبصورتی کی ایک اور بات تھی کہ وہ مطلب وہاں پہ پاکستان کے بارے میں بھی چند کتابیں تھیں، اور وہ تھی سنگ میل کی۔ ان میں پاکستان کی ثقافت جو ہے، مثلا گندھارا ہے، لاہور کے بارے میں ہے، انڈس سندھ کے بارے میں ہے، اجرک کے بارے میں کچھ کتابیں تھیں، اور مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ایک دو کتابیں میری بھی تھیں، تو میں نے وہاں جو انچارج خاتون تھی، بڑی سنہری بالوں میں، بہت خوبصورت خاتون تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کتابیں کوئی خریدتا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہالینڈ میں جو پاکستانی مقیم ہیں وہ خریدتے ہیں۔ تو میں نے کہا جنرلی پاکستانی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کیونکہ روزگار کی تلاش میں گئے ہوتے ہیں۔ کہنے کہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کی نیکسٹ جنریشن جو بہت پڑھی لکھی ہے، جو ڈاکٹر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں، اور انہیں اپنے ملک کے بارے میں جاننے کی بڑی تمنا ہے، یہ کتابیں وہ خریدتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہاں اردو کتاب تو نہیں چلے گی، ان کو اردو آتی نہیں، تو جو انگریزی میں ٹرانسلیشن وہ خریدے جاتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ لینن فار سیل میری کتاب ہے، اس کی 3-4 کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اسی لیے میں سٹریس کرتا رہا ہوں کہ جب تک آپ کے لٹریچر کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، کم از کم انگریزی میں، آپ دنیا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک اور چیز جو مجھے بوفن ڈیل جو بک شاپ تھی، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ تقریباً 1921 میں قائم ہوئی، اور وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہ پروفٹ کے لیے نہیں ہے، یہ ایسی پرائم جگہ ہے کہ جو اونر ہیں وہ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں اس کو کرائے پہ دے کے یا کوئی اور کاروبار کر کے، فیشن ہاؤس مثلا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم کتابوں کا ہی کاروبار کریں۔
تو ان میں جو مجھے چیز پسند آئی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں ایک ادیب ہوں، مثلا یہ ایک چھوٹا سا انہوں نے بنایا ہوا تھا، یہ ایک باکس ہے اور باکس میں کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے، کتاب کی صورت میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو سوونیر ہیں وہ آپ کی سیل جو ہے بڑھا سکتی ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ بک شیلف، بہت خوبصورت بک شیلف بنے ہوئے اور عام بازار سے بہت کم قیمت پر ملتے ہیں، یعنی اگر آپ اپنے گھر میں کتابیں لے جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو وہاں پہ بک شیلف بھی اویلیبل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کتاب، کنگز جو اسٹریٹ، اس میں 3 ہیں بیسیکلی کتابوں کی دکانیں، اس کا نام ہے اسٹینزا۔ اسٹینزا جو ہے اس نے بھی پاکستانی کتابیں رکھی ہیں، اور وہ کوئی میکسیکن خاتون ہے، انہیں بہت زیادہ، میں ان کو ملا بھی تھا، انہیں بہت زیادہ شوق ہے کہ باہر کی کتابیں ان کے ہاں آئیں، اور انہوں نے بہت سٹریس دے کے مجھے کہا تھا کہ آپ پلیز اپنے پبلشر سے رابطہ کریں، وہ ہم سے کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کی کتابیں یہاں موجود ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میکسیکن ہیں تو آپ، تو کہنے لگی نہیں، آئی واز بورن ہیئر، آئی ایم میکسیکن، لیکن میرا باپ مصنف تھا، اس لیے مجھے شوق تھا کہ میں ایک بک سٹور قائم کروں، اور میں اس کی ٹریڈیشن جو ہے وہ آگے لے کے جا رہی ہیں۔ اسٹانزا جو بک سٹور تھا اس کے ساتھ ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا بائیسیکل کیفے۔ اچھا، بائیسیکل کیفے بھی بنیادی طور پہ بک شاپ تھا، لیکن جب آپ اندر جاتے تھے تو ہر طرف بائیسیکلیں لگی ہوئی تھیں، تو اور مطلب پرانی بائیسیکلوں کی فوٹو، وہ ریس کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کتابوں کا اور بائیسیکلوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو ایک اٹریکٹیو جگہ بنائیں تاکہ لوگ آگے دیکھیں۔ چنانچہ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ہالینڈ جو ہے بائیسیکلوں کا ملک کہلاتا ہے، اور وہاں پہ مطلب کروڑوں کے حساب سے بائیسیکلیں۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ کامنی کوشل جو لاہور کی تھی، جب ان سے پوچھا گیا کہ لاہور کی واضح طور پہ سب سے زیادہ اہم یا خوبصورت یادگار کیا ہے آپ کی، تو کامنی کوشل نے کہا تھا لاہور جو تھا وہ سائیکلوں کا ایک شہر تھا، یہاں بھی بہت سائیکلیں ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، آپ جانتے ہیں، خاص ایک ہیٹ پہن کے صاحب لوگ، اور وہ مطلب پتلون اوپر کر کے تو سائیکل چلانا، اور اس زمانے میں جو لوگ سائیکل چلاتے تھے وہ مطلب ٹریفک کے آداب سے واقف تھے، یعنی باقاعدہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مڑنے کا اشارہ کرنا ہے، ادھر آپ جانتے ہیں کہ موٹر سائیکل والے آپ کا کیا حال کرتے ہیں، بلکہ لیڈی میکلیگن سکول ہے، وہاں میری اہلیہ پڑھا کرتی تھی، تو اس کے مطابق ان زمانوں میں بھی وہاں پہ لیڈیز کی ایک سائیکل سٹینڈ تھا جہاں پہ خواتین آ کے وہ سائیکلیں اپنی کھڑی کرتی تھی۔ اب انفارچونیٹلی وہ ساری ٹریڈیشن ختم ہو گئی۔